मोमिनात, आज की महफिल सजाई गई है मोहतरमा डॉक्टर बतूल की जानिब से और आप सबकी जानिब से, और ये सालाना महफिल है जो इससे पहले गुलिस्तान जौहर में मुनक़िद की जाती थी। और बुनियादी मकसद जो इस महफिल का वो ज़मीना साजी बराए ज़रूरी इमाम और आज जैसे आपने उसमें भी देखा, उसमें भी कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत की तारीख भी है एक रिवायत के मुताबिक, और फिर 25 ज़िलक़ात अर्ज़ की ज़मीन के बिछाए जाने की तारीख भी है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जमा हो गई, तो इस मुबारक महफिल में ये तमाम हम जिक्र करेंगे। और बहुत अहम तरीन ये एक घंटा है जो आप सब लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। मुझे ये सआदत हासिल है कि मैं आपके सामने ये मुख्तसर से वक्त में सब कुछ बयान करूँ, और अल्लाह की मदद से, मासूमीन की मदद से मैं आपके सामने शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन सल्लल्लाहु सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन तमाम तारीफ़ें रब्बे कायनात के लिए जो इस कायनात का पैदा करने वाला, पालने वाला है, जिसके अपने कुदरत में मेरी और आपकी जान है, जिसके हुज़ूर हमें हाजिर होकर अपने अमाल का हिसाब देना है। और तमाम तर दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए जो बारगाह हक़ से दीन हक़ लेकर आए और इसकी हिफाजत का इंतज़ाम किया। सलाम कलाम के लिए मैंने सूरह अल-हम्द की 2 आयात की तिलावत का शरफ़ हासिल किया, जिसका तर्जुमा ये है, जिनका तर्जुमा ये है कि परवरदिगार से हम दुआ कर रहे हैं कि हमें एक हिदायत कर, हमें कायम रख सिरात मुस्तकीम पर, सीधे रास्ते पर। और इसकी कौन सा सीधा रास्ता? उन लोगों का सीधा रास्ता जिन पर तूने इनाम नाज़िल किया, ना कि उनका रास्ता जिन पर तूने गज़ब नाज़िल किया जो गुमराह हुए। आज यहाँ इनाम याफ्ता लोगों का तज़किरा है, और जैसा कि आप जानते हैं हमारे 8वें इमाम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम इमाम के सदक़े से मुझे कुछ अशार अता हुए थे जो आपके सामने पेश करती हूँ। ऐ अर्ज़ तूस, तू है रियासत इमाम की, ऐ अर्ज़ तूस, तू है रियासत इमाम की, है तेरा इनक़लाब, है तेरा इनक़लाब इनायत इमाम की। हमारे पड़ोस में, मेरे और आपके पड़ोस में जो मुल्क है ईरान, आप सब देख रहे हैं कि पिछले कितने सालों से वहाँ एक कैफियत ही मुख्तलिफ है। इससे पहले कैफियत ही मुख्तलिफ थी, और मैंने तो अपने बचपन में देखा है शायरान का तमन्ना और फराक और इन सब का, और वो सब की चीज़ें देखी हैं। मैंने अपनी आंखों से इनक़लाब ईरान को घटते हुए भी देखा, मैंने अपनी आंखों से इनक़लाब ईरान के ख़िलाफ़ साजिशें भी देखी, आपने भी देखी हैं यकीनन। और आज जब हम 21वीं सदी में यहाँ खड़े हैं, मई के महीने में 21वीं सदी में जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, वो मुझे बयान नहीं करने। आप BBC और पाकिस्तान और अल जज़ीरा और सब जगह जाके देखें कि हालात कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुके हैं। और 7 अक्टूबर 2023 से लेके आज तक जो ज़माने ने करवटें ली हैं, और जो खून और खुशी का बाजार गर्म है, और जिस तरह हिमायत खड़ी है इनक़लाब ईरान की, उसके लिए वो भी आपके सबके सामने है, वो सबके सामने है। और इमाम की ज़िंदगी, हमारे आपके इमाम की ज़िंदगी इंतहाई शानदार, इंतहाई पेचीदा, इंतहाई मुश्किल हालात, ऐसे मुश्किल हालात कि इमाम ने अपने वालिद गिरामी को 14 साल कैद में देखा। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को, अब्बासियों का ज़माना है, हारून रशीद, मामून रशीद, देखिए अब्बासी सल्तनत 44 हुकूमतों पर फैली हुई थी। ये मेरे और आपके शहर मुल्क में जो भावलपुर है ना, यहाँ तक अब्बासियों की हुकूमत थी, बहुत अजीम शान हुकूमत थी। लेकिन इस हुकूमत में जो पेचो
ہم تھے کہ ہارون رشید کے 2 بیٹے امین اور مامون، ان میں باہم جنگ ہوئی اور امین کو قتل کر دیا گیا اور مامون پوری حکومت پر قابض ہو گیا۔ مامون بظاہر علم دوست بادشاہ کہلاتا تھا، بظاہر بہت محب اہل بیت کہلاتا تھا، لیکن اس کا مکر و فریب جو ہے وہ بعد میں ظاہر ہوا۔ اس کے مکر و فریب نے یہ چاہا کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی ساری ہمدردیاں حاصل کر لو، اس لیے اس نے مکاری اور عیاری سے امام کو ولی عہدی پیش کی۔ اور بالکل اسی طرح جس طرح یزید کے کارندے آئے تھے اور یہ کہا تھا کہ بیعت لو ان سے، اگر یہ بیعت نہ کرتے تو ان کا سر قلم کر دو، یہی دھمکی دی تھی مامون کے کارندوں نے جب مامون نے کارندے بھیجے تھے مدینہ امام کو لانے کے لیے۔ یہ 3ری صدی ہجری کا آغاز ہے، بالکل آغاز کی بات ہے، اور امام زمانے کے پیش و خم دیکھ رہے تھے۔ مومنات یاد رکھیے، اہل بیت کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ ہر ظالم بادشاہ نئے نئے طریقے استعمال کرتا تھا اہل بیت کو تنگ کرنے کے لیے۔ جو پرانے کرتے تھے نا، جب اس میں ناکام ہو جاتے تھے تو پھر نیا طریقہ استعمال ہوتا تھا کہ اب اس کے ذریعے ان کو زیر کیا جائے۔ امیر شام نے صفین میں کشت و خون کا بازار گرم کر دیا، جنگیں کی۔ جب اس میں کامیاب نہ ہو سکا تو امام حسن علیہ السلام سے صلح کر لی، اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے نا، اور اس کے بعد کہا یہ صلح نامہ میرے پیروں کے نیچے ہے۔ آپ سیاست دیکھیے ان لوگوں کی، اور ائمہ معصومین کی استقامت دیکھیے، صراط مستقیم پر استقامت، جو تلاوت میں نے آپ کو پہلے پڑھی تھی۔ امام حسن سے صلح کر لی، اس کے بعد یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا، امام حسین کو کربلا میں شہید کر دیا۔ پھر چوتھے امام جو توق و سلاسل میں گرفتار تھے، ان سے بیعت نہیں مانگی، کیونکہ جانتے تھے، مانتے تھے کہ اس وقت ان سے بیعت مانگنا جو ہے وہ ہمارے لیے خطرناک ہے، ان سے بیعت نہیں مانگی۔ 5ویں اور 6ٹھے امام کو ذرا کھل کے کام کرنے کا موقع ملا تو آپ لوگوں نے مدارس قائم کیے، جامعات قائم کی، یونیورسٹیز قائم کی، اور علوم اہل بیت کی وہ نشر و اشاعت کی کہ فقہ جعفریہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں سامنے آئی۔ درود بھیجیں محمد۔ تھوڑا سا وقت ملا تھا 5ویں اور 6ٹھے امام کو، کیونکہ بنی امیہ اور بنی عباس آپس میں جنگ و جدل میں مصروف تھے، ان کی توجہات ائمہ معصومین سے ہٹ گئی تھی۔ تو ان معصومین کو جو وقت ملا جس میں انہوں نے قرآن اور اہل بیت اور تمام علوم کی تدوین کی، جس میں علوم الفلکیات بھی تھے، سائنس بھی تھی، ٹیکنالوجی بھی تھی، اس زمانے کی جغرافیہ بھی تھا، تاریخ بھی تھی، عرفانیات بھی تھا، علم کلام بھی تھا، علم تفسیر بھی تھی، علم حدیث بھی تھی، اور ہر علم تصوف، علم عرفان سب کچھ تھا اس میں۔ جیوگرافی بھی تھی اس میں، بایولوجی بھی تھی، کیمسٹری بھی تھی۔ جابر ابن حیان کیمسٹری، بابائے کیمسٹری کہلاتے تھے، تو یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے نا۔ تو آپ کے زمانے میں 4000 شاگرد جو تھے وہ علم حاصل کرتے تھے، ہر مکتبہ فکر سے۔ کوئی اہل بیت کے تشیع کا اس میں کوئی فرق نہیں تھا، اس میں عیسائی بھی ہوتے تھے، اس میں یہودی بھی ہوتے تھے، اس میں غیر مذہب بھی ہوتے تھے، اس میں مجوسی بھی ہوتے تھے، اس میں دہریے بھی ہوتے تھے جو امام سے بحث کیا کرتے تھے، اور امام ہمیشہ انوائٹ کرتے تھے، دعوت دیتے تھے کہ یہ بحث کرتے ہیں تو ان سے بحث کرو۔ جبکہ امام کے جو شاگرد ہوتے تھے اور بڑے بڑے قابل لوگ ہوتے تھے وہ اکثر غصے میں آ جاتے تھے۔ آپ دیکھیں اگر آج بھی ہمارے سامنے کوئی بحث کرے، کوئی گستاخی کرے یا کوئی ایسا سوال کرے، ہم ایک وقت کے لیے غصے میں آ جاتے تھے، لیکن ایک 6ٹھے امام کی کیا بات ہے کہ امام ہمیشہ تحمل سے جواب دیا کرتے تھے۔ یہ والی لیگیسی چل رہی تھی۔ تو بادشاہ بڑے خوفزدہ رہے، عباسی بادشاہ بڑے خوفزدہ رہے۔ یاد رکھیے میرے 8ویں امام کو 6 عباسی بادشاہوں کی حکومت کا سامنا کرنا پڑا۔ 6 میں نام نہیں لوں گی، وقت کا بہت کم ہے، جلدی آپ کے افسانے عالیہ کو لے کے چل رہی ہوں۔ ایسے کہ ائمہ معصومین نے کن مصیبتوں کا سامنا کیا ہے، کن مکاریوں کا سامنا کیا ہے، کن عیاریوں کا سامنا کیا ہے، تلوار کا بھی سامنا کیا، تیروں کا بھی سامنا کیا، خون بھی بہایا۔ اس کے بعد ان کی مکاری، عیاری اور منافقتوں کے مقابلے میں آپ نے عقل و ذہانت سے کیسے کیسے شاہکار پیش کیے۔ 7ویں امام کو 14 سال قید میں رکھا ہارون رشید نے۔
तक़ैया का हुक्म इंसाफ में इमाम ने दिया था उस वक्त कि सर्वाइवल इसी में था कि आप लोग तक़ैया करें, ऐसा ना हो कि अगर तक़ैया नहीं करेंगे चुन चुन के अब्बासी जो खुलफा थे ना वो सैयदों को खून में नहलाते थे, खोपड़ियों से क्या कुछ उनकी जमा करके रखते थे उनके कैद खानों में, सैयदों की खोपड़ियाँ उनके कानों में उनके नाम और नस्ब लिखे हुए खोपड़ियों के अंबार होते थे उनके यहाँ। तारीख उठा के देखे एक किताब का नाम मैं आपके सामने ज़रूर लूँगी, तारीख शिया के हैदर करवार। उसमें अगर आप देखेंगे आपको पता चलेगा कि ये जो दीन हम तक पहुँचा है ना ये खून के दरिया में से बह के इतनी आसानी से नहीं पहुँचा है। हम खुशकिस्मत है जो हम यहाँ बैठ के ये जिक्र भी कर रहे हैं, हम उनके जिक्र का अहया कर रहे हैं, हम उनके फिक्र का अहया कर रहे हैं, हम उनकी तालीमात को जिंदा कर रहे हैं। ये मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी खुशनसीबी है। बड़े मुश्किल दौर से हम गुजर के यहाँ तक पहुँचे हैं। जब मौला साथ में इमाम को अपने खैर में रखा, याद रखिए इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की 33-34 साल की ज़िंदगी अपने वालिद गिरामी की हयात में गुजरी है और आप ये सब कुछ देख रहे हैं, आप हुकूमत की भी ये सारी बातें देख रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब बादशाह ने ये देखा कि अलवियों की बगावत का सामना है, सल्तनत में अलवी बगावत कर रहे हैं कि हुकूमत हमें दो, क्योंकि करबला के बाद बनी उमैया पर तो लानत हो गई थी हमेशा के लिए। अब्बासियों ने हुकूमत जो मांगी थी वो अहले बैत के नाम पे मांगी थी ना, मगर वो उनसे भी ज़्यादा जालिम, उनसे भी ज़्यादा मुनाफिक, उनसे भी ज़्यादा मक्कार। तो तारीख रंगीन है, ये खून से अहले बैत के खून से रंगीन है, उनकी कैद की जंजीरों की झनकार से भरी पड़ी हुई है। हर किस्म की ये मामलात हुई। 9वें इमाम के ज़माने 8वें इमाम को वलीअहद बनाया। मैं अभी वही बात कर रही हूँ कि किस तरह मुतज़ाद हालात जो थे वो चलते थे। 9वें इमाम को तो बिल्कुल ही एक तरफ रख दिया, हालांकि दामाद बना लिया था मामून रशीद ने अपना, और 10वें इमाम को भी इसी तरह, 11वें इमाम को भी इसी तरह, क्योंकि इनके तख्त-ओ-ताज को खतरा था अहले बैत की अज़मत से, अहले बैत के इल्म से, अहले बैत की उस महबूबियत से जो लोगों के दिलों में थी। तो ये तो ऐसे जुल्मों से तंग किया करते थे, इन लूट मार इनका बाजार गर्म था। बस मैं मुख्तसर आपके सामने अर्ज़ करूँ तो इमाम को उसने देखिए एक शेर मैंने क्या अल्लाह ताला ने मुझे अता किया, अब्बासियों के मकर से सदियाँ निढाल हैं, अब्बासियों के मकर से सदियाँ निढाल हैं, दरबार पर है अर्ज़ हुकूमत इमाम की, दरबार पर है अर्ज़ हुकूमत इमाम की। अच्छा, कर्ज किस तरह है? कर्ज इस तरह है कि अपने कारिंदे भेजे मदीना से इमाम रज़ा को लेकर आओ, हम अपना वलीअहद बनाएंगे। पीछे तो मक्कारी ये थी कि इनको वलीअहद बना के दुनिया को हम ये दिखाएंगे, देखो हम कितने अहले बैत के चाहने वाले हैं, देखो हमने अहले बैत के जो इस वक्त के नुमाइंदे हैं, असर के इमाम हैं, उनको हमने अपना वलीअहद बना लिया। और साथ साथ दुनिया को ये भी दिखाएं, वलीअहद बना के इनको इन पर अवाम की आमद और रफ्त को तंग कर दें, अवाम इन तक ना पहुँच सके। वलीअहद तक पहुँचना हर एक की बस की बात तो है नहीं। वैसे जैसे इमाम के दर पे लोग यहाँ जमा रहते थे वो तो नहीं हो सकता था ना। जब बगदाद से तूस बुलाया, इसके पीछे ये राज भी था कि मैं अपनी निगरानी में रखूँ, मेरे अपने फौजी हर तरफ निगरान रहे ताकि इमाम तक अवाम न पहुँच सके। अवाम पहुँचेगी तो अवाम के कुलूब इसी तरफ जो है वो गर्मिदा हो जाएंगे, इनके अवाम ना पहुँच सके। फिर एक ये चाल भी थी कि देखो मासूमियत और मजलूमियत ये बहुत कहते हैं और ये तो दुनिया से दूर है, ज़ोहद और तक़वा इनका शियार है, मगर देखो हमने वलीअहदी पेश की तो उन्होंने कबूल कर ली, ताज और तख्त के शामिल हो गए। तो वो सब कुछ जो था वो नाउज़ुबिल्लाह वो सब कहने की बात ये भी साबित करना चाहते थे, ठीक है ना। उसके अलावा इमाम को अपने करीब रखना और ये सारे मकासद थे। लेकिन इमाम की हिकमत जो ज़ाहिर है इलाही हिकमत थी ना, इमाम का वो सारा जो था वो हुजूर का अता फरमाया था। फर्जंदे रसूल कहलाते थे, आलिम आले मोहम्मद कहलाते थे, आप आलिम आले मोहम्मद कहलाते थे। मदीने से जब चले हैं, मैं मसाइल की मंजीबत नहीं, मदीने से जब चले हैं उसी आलम में चले हैं जिस आलम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना छोड़ के मक्का और करबला की तरफ चले, रौज़े रसूल पर गए थे और वहाँ से बशारत हुई थी और देखा था, हुजूर ने फरमाया था कि यह तुम्हें बुला रहा है, हम जानते हैं कि क्या अंजाम होगा इसका। आप अपने घर से जब रुखसत हुए थे मदीने से, मजलिस बर्पा करके और रोते हुए गिरिया करते हुए, लोग फर्जंदे रसूल आप तो वलीअहदी के लिए जा रहे हैं, आपके सर पे ताज
مجھے پتا ہے علم جفر و جامع کی نسبت سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ولی عہد کبھی بھی مکمل نہیں ہوگی. یہ اس کی ایک چال ہے, یہ اس کی ایک مکاری ہے, اور ہم اہل بیت سب جانتے ہیں, ہم یہ سب جانتے ہیں. میرے جد نے مجھے بشارت دے دی ہے, میرے جد نے مجھے بتا دیا ہے کہ ہم سب تمہارے ساتھ ہیں, ہمارے سارا خاندان جو ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمہیں مکر سے وہاں بلا کے زہر دے کے شہید کرے گا. اس لیے جب مدینے سے نکلے ہیں سب کو آگاہ کر کے نکلے ہیں امام رضا علیہ السلام. سب سے کہا تھا خوش مت ہونا اس بات پر کہ یہ میرے سر پہ تاج رکھے گا, یہ ایسا ہوگا نہیں. اور میری ولی عہدی قبول کرنے کی بھی چند وجوہات ہیں, وہ بھی میں یہاں آپ کے سامنے عرض کروں. سوچیں اگر تو فرش عزا کا قیام تھا, سوچیں اگر تو فرش عزا کا قیام تھا, مامون کے محل میں سیاست امام نے اس سے یہ فائدہ اٹھایا. جب ولی عہد ہوئے تو آپ نے باقاعدہ سرکاری طور پر فرش عزا کا قیام کیا محل محل میں, عباسیوں کے محل میں. چاند نظر آتا تھا محرم کا تو محل کے پردے سیاہ ہو جایا کرتے تھے, امام مجلس منعقد کرتے تھے. اور یہ جو نام ہے نا مجلس, یہ بھی امام ہی پر رکھا ہوا ہے. آج پوری دنیا میں فرش عزا پھیلا ہوا ہے, یہ امام کا رکھا ہوا نام ہے. اور کبھی دور دراز سرزمین سے شاعروں کو اور مرثیہ گو کو اور احادیث بیان کرنے والوں کو بلاتے تھے. فضائل اور مسائل اہل بیت بیان ہوتے تھے اور باقاعدہ امام ان کو انعام دیا کرتے تھے. یہاں تک کہ دعوت فضائل نے جب ایک قصیدہ کہا اور اس میں آخری جو شعر تھا وہ امام زمانہ کے متعلق تھا, تو آپ نے فرمایا کہ یہ اشعار تیرے لبوں پر روح القدس نے جاری کیے ہیں. دعوت فضائل کا نام تاریخ میں چلتا ہے اسی حوالے سے, اور امام نے انعاموں بہت سارے اسے انعام عطا کیے تھے. اس طرح اچھا ایک اور اس حوالے سے یہ شعر ہے کہ وہ حضرت سے تھا علوم نبی کا مظاہرہ, حضرت سے تھا علوم نبی کا مظاہرہ, دیکھی مناظروں نے وہ عظمت امام کی. اچھا مامون کا ایک طریقہ یہ تھا اپنے آپ کو علم دوست ثابت کرنے کے لیے نا مناظرے بہت کروایا کرتا تھا. دور دراز مملکت سے عیسائی, یہودی اور مجوسی اور غیر مذہب ملحد علماء تو ہر زمانے میں ہر قسم کے ہوتے ہیں نا, ان کو بلا کر مناظرے کرواتا تھا. اندر سے دل میں یہ خواہش تھی کہ کوئی ایسا مناظرہ ہو کہ نعوذ باللہ امام کو شکست ہو جائے تو میری فتح ہو کہ دیکھو میں کتنا عظیم ہوں. لیکن وہ تو ظاہر ہے کہ حجت خدا کے فرزند, حجت خدا کے بعد ان کو کون شکست دے سکتا ہے. مناظروں پر کتابیں موجود ہیں, اگر کبھی آپ جائیں یا جمعے کو اسٹال لگتا ہے کبھی آپ دیکھیں مناظروں کے نام سے ایک کتاب ہے میرے پاس موجود ہے. اس میں سینکڑوں مناظرے, ہزاروں مناظرے اس حوالے سے ہیں کہ جس میں امام نے اپنے علم سے جو شکست دی ہے مناظرہ کرنے والوں کو. اور مامون ہمیشہ اپنا سمو لے کے رہنا تھا, اپنا سمو لے کے رہا تھا. امام کے علم کا کوئی کنارہ نہیں تھا امام کے علم کا. اس کے بعد دیکھیے یہ کیا ہے کہ وہ آپ کی دعا سے جو بارش ہوئی نا, بارش ہوئی آپ کی دعا سے, تو پوری مملکت میں جو تھا وہ شورا کہ قحط پڑا تھا, اور امام نے جو دعا کی وہ کیسے بارش ہوئی. اور اس طرح جو دشمنوں میں سے ایک دشمن, اس کا نام تھا حمید بن تہران, حمید بن تہران اس کا نام تھا. اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ کو بڑا زور ہے اس بات پہ کہ آپ کرامات کرتے ہیں اور آپ کی دعا سے بارش ہو گئی, یہ تو کوئی کرامت نہ ہو. اس امام نے فرمایا میں نے دعا کی, اللہ نے بارش برسا دی, میں نے نہ کبھی کرامت کا دعویٰ کیا نہ کچھ کیا. کہنے لگا میں اس کرامت کو نہیں مانتا, میں تو جب جانوں کہ جب یہ قالین میں جو شیر ہے یہ نکل کے آئے اور یہ مجھے کھا لے, میں تو جب جانوں کہ آپ صاحب کی کرامت ہے. کیا ہے امام نے فرمایا اچھا اگر تیرا یہ حوصلہ ہے تو میں یہ بھی کر دیتا ہوں. امام نے شیروں کو کر دیا, وہ شیر قالین میں سے نکل کے آئے, امین بن تہران کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نکل گئے اور کھا گئے, نکل گئے اور شیر کھا گئے. مامون تو بے ہوش ہو گیا, برا حال مامون کا. امام نے اسے ہوش میں آیا اور اس کے بعد جو تھا شیروں کو حکم دیا کہ واپس چلے جاؤ. قالین میں جا کے واپس ہو گئے. بے جان نقوش پر وہ تصرف امام کا, بے جان نقوش پر وہ تصرف امام کا, اللہ کو تھی عزیز جو عزت امام کی.
रसूल इन शेरों से इनको हुक्म दे कि हबीब बिन तेहरान को गल दे, उसकी हड्डियाँ बोटियाँ को गल दे। तो आपने फरमाया कि अगर मूसा के असा ने फिरौन की रस्सियों को उगल दिया होता तो इनको भी मैं हुक्म दे देता कि वो उनको उगल। ये थी करामतें, ये पूरी दुनिया देखती थी और मामून को लड़ता तारी होता था कि इनकी तो करामत और इनकी तो अजमत का कोई हिसाब ही नहीं है, कहाँ तक मैं इनका मुकाबला करूँगा, कहाँ तक मैं इनका मुकाबला करूँगा। तो और जो पूरी वो निशापूर और वो अताए हदीस ज़हब, वो निशापूर और वो अताए हदीस ज़हब, आँखों को खीरा करती थी रुयत इमाम। निशापुर पे हदीस ज़हब बिल्कुल वक्त नहीं है, आपने सबसे सुनी हुई है। आपने सिलसिलावार मुझसे मेरे वालिद ने, उनसे उनके वालिद ने, उनसे उनके वालिद ने, उनसे उनके वालिद ने, उनसे हुजूर जिब्रील, अल्लाह तक ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा किला है, ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा किला है। जो इसमें दाखिल हो गया उसने निजात पाई। आप ये कह के थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर हमारी का दरवाज़ा पर्दा उठाया, कहेंगे बशर्त है व शरूत है, शर्त है नबूवत, शरूत है इमामत, क्या नाम है शरूत है, मैं उन शर्तों में से एक शर्त हूँ। 24,000 कलमदान हरकत में आ गए थे निशापुर में या हदीस ज़हब लिखने में। आज तक आप ईरान जाते हैं ज़ियारत को तो वहाँ की किताबों में भी मौजूद है, हदीस ज़हब हम पढ़ते हैं। और उसी सिलसिले के साथ कहते हैं कि ये अगर पढ़ के किसी दीवाने पे दम दिया जाए तो उसको जमाने का जुनून खत्म हो जाता है। इतनी बड़ी वो जो है वो सिर्फ इल्म ही न था मखसूस आपसे, सिर्फ इल्म ही न था मखसूस आपसे, मारूफ का तरीक़त इमाम, मारूफ तरक़ी का जो तरीक़त था, जो उनका इरफान था, वो इमाम के जूते सीधे करते थे, इमाम के जूते सीधे करते थे। वो कहता और तारीख़ है कि ज़ामिने आहू का मोजज़ा, तारीख़ है कि ज़ामिने आहू का मोजज़ा, मोमिन के बाद जुनून के ज़मानत। आज भी हम इमाम जामिन मानते हैं। जब इमाम की वली अहदी का ऐलान हुआ, मुख्तसर बयान करने बड़ी अजीम शान तकरीब हुई, इमाम के नाम के सिक्के ढाले गए और इमाम और तमाम दरबारी हाजिर हुए, सब कुछ हुए। तो वो सिक्के इमाम के नाम के उस ज़माने के मोमिनीन अपने बाजुओं पर सफ़र हज़र में लेके जाते थे और ज़मानत के तौर पर रखते। ऐसे सफ़र तो नहीं थे जैसे आजकल के सफ़र हैं, पुरख़तर सफ़र हुआ करते थे, लेकिन मोमिनीन अपने बाजुओं पर वो सिक्के बांध के जाते थे। और वही रिवायत आज भी कायम है। हम लोग भी सफ़र पे जाते हैं तो इमाम नबी मानते हैं ना, ये इमाम के ज़माने की वहाँ के शुरू हुई है जो जहाँ तक पहुँची है हमारे लिए। और मामून ने बनाया वो उनको वली है, मामून ने बनाया वो उनको वली है, हरगिज़ न पा सका कभी नखत इमाम। बेशक वली है बना दिया, लेकिन वो मुनाफ़क़त वाले दिल में, मुनाफ़क़त वाले हवास से इमाम की खुशबू नहीं सुन सकता। हाँ, और फिर बाद में जब देखा कि इमाम की अज़मत यहाँ से वहाँ तक पहुँच गई है और वो ये शेर वाला मौजूदा हुआ, बारिश हुई, सब कुछ हुआ। अभी मैं मसाइब की मंजिल पर नहीं, क्योंकि मुझे अपनी तकरीर का अगला हिस्सा जो है ज़मीना साजी से बात करनी है। आखिर में मैं फिर आपके सामने जिक्र करूँगी कि किस तरह मकर फरेब से इमाम को जो है वो अंगूर में जहर दे के शहीद किया गया था। दुरूद मोहम्मद वाला कोई राज नहीं कि हम यही दुआ करते हैं कि या अल्लाह इस इनकलाब ईरान को इनकलाब मेहदी से मिला दे। हर तरफ यही दुआ होती है ना, बज़ाहिर इन आँखों को यही नज़र आ रहा है ना कि इस ज़माने के जुल्म व सितम के मुकाबले में, दज्जाल के फरेब के मुकाबले में, इस वेस्टर्न कैपिटलिज्म के मुकाबले में, इस दुनिया में मशीनों की हुकूमत के मुकाबले में, पानी भी मुसफ़र है, हवा भी है मुसफ़र, क्या हो जो निगाहे फलके भी बदल जाए, देखा है मलाकूत ये अफरक में जो हाल, मुमकिन है कि इस हाथ की ताबीर बदल जाए, तहरान होकर आलम मशरिक़ का जनेवा, शायद कुर्राए अर्ज़ की तकदीर बदल जाए। ये तो अल्लामा इक़बाल कह रहे हैं, मेरा तो नहीं है ये, उन्होंने कहा था ये। तो अब ये देखें आप, कुर्राए अर्ज़ की तकदीर तहरान के साथ कैसे मंसूब है। इमाम की रियासत है ना, जिसे मैंने आपके सामने रखा है, तू है रियासत इमाम की, है तेरा इनकलाब इनायत इमाम की। ये इनकलाब
اس میں یہ بھی یاد رکھیے کہ بہت مختصر آپ کے سامنے کہ امام کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، قرآن حکیم کی آیات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ 3 طرح کی آیات ہیں قرآن میں۔ ایک وہ ہے جو بالکل واضح طور پہ امام کی حکومت کی بشارت دیتی ہیں، ایک وہ ہے کہ جن میں اشارتاً ان کا مصداق امام ہے، اور تیسری وہ ہے کہ جب آپ ظہور فرمائیں گے تو وہ تلاوت کی جائیں گی۔ پہلی آیت میں جو قرآن کی ہے وہ سورہ قصص کی آیت نمبر 5 ہے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم نے تو ارادہ کر لیا ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 5 کہ ہم زمین پر جن لوگوں کو کمزور کر دیا گیا ہے ہم ان کو زمین کے وارث بنائیں گے۔ وعدہ ہے اللہ کا، ابھی تک تو ایسا ہوا نہیں ہے، میں اور آپ انتظار میں ہیں نا، ابھی تک تو ایسا ہوا نہیں ہے، ابھی تک تو کمزور ہی کیا گیا۔ اور میرے مولا سے صاحب ممبر سلوی سے جب اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی تھی تو آپ نے آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا تھا خدا کی قسم ہم ہیں وہ مستضعفین جن کو کمزور کر دیا گیا، جن کو ہر زمانے میں کمزور کیا گیا، اور لیکن اللہ کا وعدہ ہے نريد أن نمن، ہم نے وعدہ کر لیا ہے کہ ہم زمین کا وارث اپنے سوالے بندوں کو بنائیں گے۔ اس کے علاوہ اس حوالے سے اور بھی آیات ہیں، اور سورہ اس کی آیت ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 ہے۔ وَتَقَبْنَا فِي الذِّكْرِ بَعْدَ الزَّبُورِ، ہم نے ذکر میں زبور کے بعد لکھ دیا ہے کہ ہماری زمین کے وارث تو ہمارے سارے بندے ہوں گے، تو ان کب ہوں گے، کون ہوں گے؟ ابھی تک تو ہوئے نہیں، یہ ہے نا وعدہ الہی۔ اس کے علاوہ وہ کہ سورہ ملک کی جو آخری آیات ہیں کہ غور کرو اگر تمہارا پانی زمین کے اندر چلا جائے تو کون ہے جو تمہارے پانی کو نکال کر لائے گا؟ یہ امام کی طرف اشارہ ہے۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یہ غیب امام کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس دن جس دن تیرے رب کی بات آیت آئے گی، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، یہ بھی اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس کے بعد بہت ساری آیات ہیں جن میں اشارہ ہے، اور وہ آیات جو حضور کے ظہور کے بعد پڑھی جائیں گی اس میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 وَجَعَلَ الْحَقَّ زَهَقًا الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور جہاں حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو ہے مٹنے کے لیے۔ اور سورہ ہود کی آیت نمبر 186 بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، تمہارے لیے بقیت اللہ بہترین ہے اگر تم مومنین ہو۔ 3 طرح کی آیات کو قرآن میں میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس کے علاوہ 66 آیات ہیں قرآن میں جس میں امام کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ذکر ہے، 66۔ 156 اور احادیث جو ہیں صحیح احادیث ان کا ذکر ہے، اور امہات المومنین نے حضرت ام سلمہ، حضرت عائشہ انہوں نے ذکر کیا ہے، اور کتابیں 500 احادیث اہل سنت نے جمع کی ہیں، میں گن کے آئی ہوں سب چیزیں، اور اہل تشیع کی کتابیں اتنی ہیں کہ جلدیں کی جلدیں جو ہے وہ سامنے دے میں چند کتابوں کا آپ کے سامنے پہ نام پیش کرتی ہوں کہ ایک تو ہے عصر ظہور، علی گڑھ قرآن کی کتاب ہے عصر ظہور، مطلب آپ کی نظروں سے اس میں دنیا کے مختلف ممالک کے حالات ظہور کے حوالے سے دیے۔ ایک ہے جمال منتظر، جمال منتظر جو کتاب ہے اس میں 800 850 کے قریب احادیث ہیں امام کے حوالے سے۔ تمام ائمہ معصومین نے اپنی اپنی حیات طیبہ میں آخری امام کا ذکر کیا ہے، تمام ائمہ معصومین، جس میں جب بی بی پہ دروازہ گرایا گیا اس وقت بی بی نے امام کو آواز دی تھی، کربلا میں امام کو آواز دی، غدیر میں امام کی بیعت دی گئی تھی، دربار یزید میں میرے چوتھے امام نے امام کا ذکر کیا تھا، آخری امام کا ذکر کیا تھا۔ چھٹے امام کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ آپ گریا کیا کرتے تھے، ایک روایت ہے کہ آپ اتنا گریا کرتے تھے، روتے تھے، جب انہوں نے پوچھا، انہوں نے اصحاب سے پوچھا فرزند رسول کس بنا پہ گریا کرتے ہیں، کہا کہ تمہیں نہیں پتا، میں ہمارا قائم جب ظہور کرے گا میں اس وقت کے لیے میں گریا کروں گا۔ غیبت اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، جب امام ظہور فرمائیں گے نا وہ راز اس وقت کھلے گا۔ اچھا، مسلمانوں میں امام مہدی پہ تو اتفاق ہے، آپ کو سب کو پتہ ہے،
اچھا نہ صرف مسلمان، دنیا کے ہر قوم جو ہے ایک مسئلے کا انتظار کر رہی ہے، ہر قوم ایک ریفارمر کا انتظار کر رہی ہے. حضرت عیسیٰ کا عیسائی کو حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں، باقی جن سے ملتے ہیں ملاقات کرتے ہیں بات کرتے ہیں سب جو ہے وہ کسی نہ کسی ریفارمر کا انتظار کر رہے ہیں. اچھا اس حوالے سے اتنی انفارمیشن اور معلومات ہے، لیکن یاد رکھیے اہل بیت کے مکتب کا جنہوں نے دامن تھاما ہوا ہے ان کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. انہیں دجالی فتنے کے قبضے میں نہیں آنا ہے. دجال دجل کا مطلب ہے فریب، دھوکہ، ملمہ، میک اپ، کاسمیٹکس، یہی مطلب ہے نا دجال کا. آج کی دنیا تو بھری بھی ہے اس سے. آج کا دجال تو آپ دیکھیں گے کس طرح سامنے. اچھا دجال کے متعلق قرآن میں یہ لفظ نہیں ہے، لیکن قرآن کی سورہ کہف کے حوالے سے حدیث مستند ہے کہ سورہ کہف کی شب جمعہ یا روز جمعہ تلاوت کرو تو تم دجال کے فتنے سے پناہ میں آ جاؤ گے. ہم کرتے ہیں نا تلاوت سورہ کہف کی، وہ کس لیے؟ سورہ کہف میں جو 4 قصے ہیں وہ دجال کے فریب سے ہمیں بچاتے ہیں. مختصر آپ کے سامنے پہلا قصہ ہے دین کی آزمائش، جس میں اصحاب کہف جو تھے وہ اس کافر بادشاہ سے بھاگ کے چلے گئے تھے. دین کی آزمائش آپ کو یاد دلائے گی سورہ کہف کہ یہ جب دین کی آزمائش ہو تو آپ نے بتوں کے سامنے سر نہیں جھکانا، چاہے گھر چھوڑ کے آپ کو اصحاب کہف کی طرح باغ میں جا کے بیٹھنا پڑے. دوسرا قصہ ہے 2 باغوں کے مالک والا قصہ، وہ ہے مال کی آزمائش. آپ کو یاد ہونا چاہیے آج کے زمانے میں دجال کا سب سے بڑا فتنہ ہی مال ہے. مال ہے نا فتنہ. حضور نے کیا فرمایا تھا؟ مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں. میں مفہوم بیان کر رہی ہوں حدیث کا. مجھے اپنی قوم سے شرک کا خوف نہیں، مجھے یہ خوف ہے کہ یہ مال کے فتنے میں مبتلا ہو گیا اور وہ ہو گئے ہے نا. مال سے بڑا تو کوئی فتنہ ہے نہیں. 2 باغوں کے مالک کی جو کہانی سورہ کہف میں ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ فتنہ مال ہے. دجال اس کی چمک دمک دکھائے گا، اس سے بچ کے رہنا. تیسرا جو ہے وہ علم کا فتنہ. علم کی بہت آج کل بھائی ویسٹرن یونیورسٹیز کا جو علم ہے آپ کو ظاہر ہے اس کے مقابلے آپ کو کچھ نہیں پتا جب تک ان کی یونیورسٹی سے ڈگری نہیں لے کے آئیں گے. موسیٰ اور خضر کے واقعات سے یہ بتایا یہی علم نہیں ہے جو سامنے ہے. بہت سارا علم ایسا ہے جو ابھی تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، جو پیچھے ہے، جو کھلا ہی نہیں ہے. یاد رکھو وہ کھلے گا جب ہمارا قائم آئے گا. چوتھا جناب ذوالقرنین کا جو قصہ ہے اس میں ذوالقرنین کو بادل کی سواری عطا کی گئی ہے. ذوالقرنین کا جو اثر و رسوخ ہے وہ سیاروں میں گیلیکسی میں پتہ نہیں کہاں کہاں ہے. سمت تباہ سببا، سمت تباہ سببا، سمت تباہ سببا. وہ یہاں گیا، وہ وہاں گیا. اس نے ایسی قوم پر گیا جو بات بھی نہیں سمجھتے تھے، ایسی قوم پر گیا کہ جن کے اوپر سورج ہر وقت چمکتا تھا، اور پھر اس نے سجے وہ بنائی، دیوار بنائی اور وہ کیا بنائی. یہ ساری باتیں جب دجال یہ کہے گا کہ میں تو سیاروں پہ جاتا ہوں تو ہم کہیں گے چل ہٹ تیری کیا حیثیت ہے، ہمیں تو پتہ ہے ذوالقرنین تو جاتا آتا تھا. ہمارے لیے تو کوئی نئی بات نہیں ہے. ہم تو سورہ کہف کو ازبر کیے ہوئے ہیں، ہم تو سورہ کہف کے انوار سے اپنے آپ کو منور کیے ہوئے ہیں. ہم تیرے فتنے میں نہیں آئیں گے. دیکھیے کتنا وقت گزر گیا، ہم نے کچھ بھی بیان نہیں کیا. ایمان کی جو صفات ہیں آپ جب ضرور فرمائیں گے 40 سال کی عمر کے مطابق حسین و جمیل ہوں گے. اچھا ہمارے برادران اہل سنت میں مانتے وہ ضرور ہیں، مگر ان کا یہ عقیدہ ہے کہ پیدا ہوں گے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ 1250 سال سے غیبت میں ہیں. غیبت صغریٰ ہو گئی، غیبت کبریٰ ہو گئی. غیبت صغریٰ میں 4 نوابین اربعہ تھے: ابو عمرو بن عثمان بن سعید دمری، ابو عمرو بن عثمان بن سعید، ابو جعفر بن ابو عمرو بن سعید بن دمری، حسین بن روح جن کے نام پہ آپ وہ لکھتے ہیں، عریضہ لکھتے ہیں نا حسین بن روح کے نام پہ، حسن بن حسین بن روح. اور آخر میں جو ہے وہ ابو الحسن سمری. ابو الحسن سمری یہ 4 نوابین کے میں نے نام آپ کے سامنے لیے. یہ وہ لوگ تھے جو غیبت صغریٰ کے 70 سالوں کے دوران ایمان کے احکامات مومنین تک پہنچاتے تھے. امام کی توقیع کہتے ہیں اس کو، اس خط کو جو امام اپنے مومنین کے لیے 70 سال تک یہ پہنچاتے رہے. 70 سال کے بعد سمری کو یہ حکم ہوا، توقیع ملی ایمان کی کہ تمہاری وفات میں 6 دن رہ گئے. 6 دن بعد تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے اور اپنے بعد کسی نائب کو مقرر مت کرنا، کیونکہ اب غیبت کبریٰ واقعہ ہونے والی ہے. اب ظہور طویل عرصے کے بعد ہوگا جب
जब दुनिया जुल्म से भर जाएगी, जब दिल सख्त हो जाएंगे, और इस दौरान मोमिनीन से कहो कि वो हमारे रावियाने हदीस से राब्ता है। तो हमारा आप तो बड़े खुश नसीब है, हमारे पास इज्तिहाद का महकमा है, हमारे पास मुज्तहिदीन का महकमा है, हमारे पास मराजे कराम का महकमा है, जो 50-50 साल की जिंदगियां गुजार के इतना इल्म हासिल करके आते हैं। और आप एक सवाल लिखें sistani.com पे, और वो आपके सवाल का जवाब किसी भी शरई मसले पे, फिक़ही मसले पे फ़ौरन जो है वो आपको जवाब आ जाता है। इसमें हम तो बड़े खुशनसीब हैं, हमारा तो बड़ा मुनज़्ज़म निज़ाम है। और याद रखिए, गैबत से आशना करने के लिए आइमा मासूमीन ने शुरू ही से काम शुरू कर दिया था। इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम दुरूद भेजना ज़माने में अपने एक काबिल पढ़े लिखे सहाबी अबान बिन तग़लब नाम है तारीख में, अबान बिन तग़लब से ये कहा था कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम मस्जिद में बैठ के फतवे दो। हालांकि इमाम मौजूद हैं, खुद मौजूद हैं, लेकिन नहीं, अबान को इसलिए कि लोग गैबत से आशना हो जाएं, यूज़ टू हो जाएं, लोगों को ये भी पता चले एक वक्त ऐसा आएगा जब इमाम नजरों के सामने नहीं होंगे, हम किससे रुजू करें। अबान बिन तग़लब को इमाम ने हुक्म दिया था, तुम मस्जिद में बैठो, मदीने की मस्जिद में, और फतवे दो। इसी तरह 5वें, 6ठे, 7वें सब आइमा मासूमीन ने अपने अपने मुसाहिबीन को जो था आदी किया है। इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम के ज़माने में हिशाम बहुत काबिल थे, उनको हुक्म था कि आपको 8वें इमाम के ज़माने में एक शख्स आया, मौला मैं बहुत दूर रहता हूँ, मैं आप तक पहुँच नहीं सकता। आपने फरमाया उस मस्जिद में फलां मेरा सहाबी बैठता है, उससे फतवा लो। तो गैबत से मोमिनीन को आशना किया जाता रहा इन तमाम दिनों में। और जब 255 हिजरी में इमाम की विलादत होती है, मैं बिल्कुल तफसील में जा नहीं सकती हूँ, 5 साल की उम्र में इमाम जब अपने वालिद गिरामी की नमाज़ जनाज़ा पढ़ाई है, उस वक्त दुनिया ने देखा, वरना अब्बासियों ने तो सारी कोशिश कर ली थी कि किसी तरह हसन अस्करी के औलाद पहुँच सके। वो भी इंतहाई हसीन और जमील वाक़या है कि किस तरह बीबी नरगिस खातून फैसल रूम की पोती शमाऊन के ख़ानदान से ख्वाब में आके किस तरह पत्नी मरतबत और मौला अली ने उनका निकाह पढ़ाया था इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने। इंतहाई खूबसूरत वाक़या, मेरा पसंदीदा है, मगर मेरे पास वक्त नहीं है आपके सामने बयान करूँ। मगर ये देखिए कि क्या अल्लाह ताला की मसलहत और अल्लाह ताला का जो तारीख़ के और राह को दुरुस्त करना है ना, ये देखें आप। और क्रिश्चियन ख़ानदान से आई थी और शहज़ादी सैयदा के हाथ में इस्लाम कबूल किया आपने, और किस तरह वो एक बड़ा फ़र्ज जो था सलमान, उसके ज़रिए इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने इनको बुलाया था, वहाँ से 220 दीनार एक ज़र्ब थैली में देके वहाँ से खरीदवा के लेकर आया था। बड़ी खूबसूरत वाक़या, आप किताबों में ज़रूर पढ़िएगा। उसके बाद जब नीमा शाबान की सुबह होने लगी तो रात को इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम ने अपनी उनकी जनाब हकीमा खातून से कहा कि फूफी जान आज आप ज़रिए क़याम कीजिएगा कि सुबह हुज्जत खुदा का ज़रूर होने वाला है। तो बीबी हकीमा खातून ने कहा मैं तो नरगिस खातून में कोई अमल के आसार नहीं देखती। आपने फरमाया ऐसा ही होगा। और फिर वो खूबसूरत वाक़या थे, वो तहज्जुद के लिए उठी, नमाज़ पढ़ी, उन्होंने भी नमाज़ पढ़ी, बीबी नरगिस खातून ने भी नमाज़ पढ़ी, कुछ आसार नहीं थे, कुछ नहीं था, यकायक एक नूरानी पर्दा हासिल हुआ बीबी नरगिस खातून और बीबी हकीमा खातून के दरमियान में। और उसके बाद जो था वो हुज्जत खुदा इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। देखा एक चाँद सा बच्चा है, सजदे में पड़ा हुआ है, ऊपर आसमान की तरफ घूमी है, और और उसके बाद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने रूहुल कुद्स के हवाले किया उस बच्चे को, रूहुल कुद्स बच्चे को आलम कुद्स में ले जाके रहे, वहाँ उनकी तरबियत होती रही। बीबी हकीमा खातून कहती हैं कि मैंने जब 1 महीने के बाद देखा तो वो बच्चा इतना बड़ा हो चुका था, तो मैंने कहा कि ये क्या मौजूदा। फरमाया इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने कि ये हमारे बच्चे इसी तरह बढ़ते हैं। यहाँ तक कि 5 साल की उम्र में जब मलऊन ने इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को जहर देकर शहीद किया तो उनके भाई जाफ़र ने आके नमाज़ जनाज़ा पढ़ानी चाहिए, तो पर्दा हटा है खंडे का घर का, और एक चाँद सा बच्चा 5 साल का हाजिर के सामने आया, कहा चाचा हटिए, इमाम की नमाज इमाम नहीं पढ़ा सकता। उस वक्त दुनिया ने देखा
کہ یہ تو ان کا بیٹا موجود ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ ہم نے تو ہر پوری کوشش کر لی تھی کہ کسی طرح کسی عورت کے قریب نہ جائیں، کوئی گھر میں کچھ نہ ہو سکے، ہر وقت جاسوس لگے رہتے تھے، ہر وقت پہرے رہتے تھے، دھاوا پڑا جاتا تھا، حملے کیے جاتے تھے۔ اللہ کا جو کام ہے وہ اللہ ہی کرتا ہے۔ ہم بھی آج بھی دیکھیں ہمارے انتظار کی کیفیت جو ہے وہ عجیب و غریب ہے۔ اللہ کے وعدے پہ بھروسہ ہے، حضور کی حدیث پہ بھروسہ ہے، قرآن کی آیات پہ بھروسہ ہے، اور یہ پوری دنیا جو ہے یہ اس وقت اب یہ شعور کی منزلوں پر پہنچ چکی ہے۔ یہ بچپن سے گزر کے، جوانی سے گزر کے اب یہ ابھی رشد کی منزل پر آ گئی ہے پوری دنیا۔ یہ آپ دیکھیے دنیا کے آغاز سے آپ اگر 10,000 12,000 15,000 سال کی اگر آپ دیکھیں تو جو بچپنا تھا، جو جوانی تھی، اب ہے رشد کا زمانہ۔ اب پوری دنیا عدالت کے انتظار میں ہے، اور عدالت مہدی کے انتظار میں ہے، عدالت مہدی کے انتظار میں ہے۔ تمام ائمہ معصومین نے امام کے حوالے سے اپنی تشویق کا اظہار کیا ہے، اپنے شوق کا اظہار کیا ہے، اور یہ بھی نہج البلاغہ میں بتائی گئی ہیں، نشانیاں بتائی گئی، طاؤوس سے اہل بیت، اور کیا کیا آپ کے القاب ہیں۔ آپ کے القاب ہیں المنتظر، آپ کا المہدی، الحجت اور خلف صالح، یہ آپ کے القاب ہیں، اور اس کے حجت القائم، اور یہ سنت بھی امام رضا علیہ السلام کی ہے کہ جب داول خزائی نے قصیدہ کیا پڑھا اور آخر امام کا ذکر کیا تو امام کھڑے ہو گئے، 8ویں امام کھڑے ہوئے، اپنے امامے کے اوپر ہاتھ رکھا، سر جھکایا۔ آج تک مومنین جب ہم قائم کا نام سنتے ہیں تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اپنا جب زیارت بھی ہم پڑھتے ہیں تو ہم ایسے ہی کر کے پڑھتے ہیں نا، تو یہ ان کی وہ ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے کہ آپ اچھا یہاں مجھے بہت اہم بات عرض کرنی ہے، ظہور کی جو علامات ہیں نا 8 ہیں، علامات قریبیہ، علامات بعیدیہ، علامات خاصہ، علامات عامہ، علامات حتمیہ، علامات غیر حتمیہ۔ اور یہ جو علامات ہیں، اچھا علامات اور ہیں، زمانے کے حالات اور ہیں، ان کو مکس نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا کچھ علامات ظالم بادشاہوں نے گھڑی ہیں، ان پہ بھی نظر رکھنا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں نا تاریخ میں بادشاہوں کے ہاتھوں بکے ہوئے قلم زیادہ ملیں گے، آپ کو صالح قلم کم ملیں گے۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہمیں علم صرف اہل بیت سے لینا ہے، ہمیں علم صرف مراجع سے لینا ہے، ہمیں علم صرف مجتہدین سے لینا ہے، ہمیں علم بہت چھان پھٹک کر لینا ہے، ہر بات پہ یقین نہیں کرنا ہے۔ آج کل تو طوفان برپا ہے، آپ یوٹیوب پہ جائیں، ہر جگہ جائیں، ہر قسم کی آپ کو مل رہی ہیں چیزیں گمراہ کرنے کے لیے، وہ کرنے، لیکن آپ کو بہت ہوشیار رہنا ہے۔ ایک بات اور میں عرض کروں، بس آخری لمحات ہے کہ یہ جو آج کل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے نا، امام جب تشریف لائیں گے، امام کی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سب سے زیادہ اعلیٰ درجے کی ہوگی، یہ ساری چیزیں نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گی، ان کی ٹیکنالوجی کے سامنے یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا۔ مومنین مومنات کا، خاص طور سے نوجوانوں کا یہ فرض ہے کہ اپنے آپ کو مسلح رکھیں۔ اسلحہ، آپ کا اسلحہ عقل و دانش ہے، آپ کا اسلحہ علم و معلومات ہے، آپ کا اسلحہ صحت و تندرستی ہے، آپ کا اسلحہ آمادگی و انتظار ہے، آپ کا اسلحہ بچوں کی تربیت ہے، آپ کا اسلحہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کے اوپر دشمنوں کی چھاپ نہ پڑنے دیں، پروپیگنڈے کا شکار نہ ہونے دیں، آپ مرود نہ ہو، چمک دمک سے مرود نہ ہو، ویسٹرن کیپٹلزم کے جتنے ہتھ کرتے ہیں ان کو کاٹ کے پھینک دیں۔ اب ایک جملہ میں بولتی ہوں، پتہ نہیں آپ اتفاق کریں گے یا نہیں کریں گے، خاص طور سے ہمارے ملک پر جو پاکستان بہت اہم ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جو کچھ بھی ہمارے آپ کے سامنے ہو رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہاں گلوبل میں پتہ ڈالا ہے۔ اس جملے پہ غور کیجیے گا، یہ آج کا تحفہ لے کے جائیے گا، یہ مجھ چیز کے دماغ کی ایک مجھے عطا ہوئے غربت کا پردہ ڈالا ہوا ہے، لیکن ہمارے لوگ انتہائی بیدار ہیں، انتہائی
ریزیلینس ہمارے اندر ہے. آپ یہ دیکھیں پچھلے 35-40 سال سے اہالیان کراچی کس مصیبت سے زندگی گزار رہے ہیں, کس مصیبت میں. قتل و خون بھی دیکھ رہے ہیں, لاشیں بھی اٹھا رہے ہیں. میں خود اپنے بیٹے کی لاش اب زخمی حالت میں اٹھا کے اسپتال لے کے گئی ہوں. بھوک سے بے چین ہیں, بے قرار ہیں لوگ, کھانے پینے کو نہیں ہے. مختصر میں چھوٹا سا رفائی ادارہ چلاتی ہوں میں, بالکل چھوٹا سا, اس میں کچھ بھی آپ کوئی حیثیت نہیں ہے, مگر جو لوگ میرے پاس آتے ہیں مجھے اپنے سے شرمندگی ہونے لگتی ہے. جتنے ضرورت مند آتے ہیں, مگر آپ دیکھیے کھڑے ہیں نا میدان میں, کھڑے ہیں نا میدان میں. یہ علاقہ بہت اہم ہے. یہ علاقہ خراسان کا علاقہ ہے. یہ خراسان, یہ افغانستان, یہ ایران اور ویسٹرن انڈیا ہے, ویسٹرن انڈیا. یہ 75 سال پہلے پاکستان بنا ہے, اس سے پہلے تو یہ پورا علاقہ تھا نا. ہم تو 1250 سال سے انتظار کر رہے ہیں معاملہ. یہ کوئی آج کی بات تھوڑی ہے, صدیاں کوئی اہمیت نہیں رکھتی. تو اس حوالے سے یہ خطہ بہت اہم اور بہت, اس سے جو وہ نشانیاں ہیں نا کہ کالے جھنڈے یہاں سے کالے جھنڈے اٹھیں گے اور پھر وہ جا کے وہاں پہ غزہ میں اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ کو فتح عطا کرے گا, ان میں مومنین ہوں گے. اچھا تعداد کے حوالے سے جو ہے نا لوگ بڑا ڈرتے ہیں. 313 تعداد ہوگی امام کے ساتھیوں کی, لیکن وہ 313 وہ لوگ ہوں گے کہ اگر اس زمین کے 313 حصے کر دیے جائیں تو ان میں سے ہر شخص اتنا قابل ہوگا کہ وہ سیاسی طور سے, معاشی طور سے, انتظامی طور سے, علمی طور سے, سماجی طور سے اس پر حکومت کر سکے. قرآن اور اہل بیت کی نور کی روشنی میں اتنا قابل ہوگا. اسی لیے تو ابھی تک جمع نہیں ہو رہے ہیں, ہم انتظار کر رہے ہیں نا 313. اچھا اس میں 50 عورتیں بھی ہوں گی, آپ لوگ مایوس نہ ہو, عورتیں بھی ہوں گی اس میں, امام کی فوج میں عورتیں بھی ہوں گی. آپ کوشش کریں, دعا کریں, مولا ہمیں قبول کر لیں, ہم جھاڑو پوچھا کر دیں گے, ہم صفائی کر دیں گے, کھانا پکا دیں گے, برتن دھو دیں گے, آپ کی فوج کے لیے لکھت پڑھت کر دیں گے, کوئی پریزنٹیشن بنا دیں گے. جو بچیاں کمپیوٹر جانتی ہیں ہم یہ بنا دیں گے, ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا کام کر دیں گے. یہ عورتیں بھی ہوں گی. اچھا انیشیل لشکر تو یہ ہے. اس کے بعد 10 لاکھ کا لشکر جائے گا, اور کیا بادلوں کی سواری کی طرح آواز آئے کہ کچھ لوگ بستروں سے اٹھا لیے جائیں گے. ہر شخص اپنی زبان میں وہ آواز سنے گا. آپ خانہ کعبہ کی پشت سے کمر لگا کر جو ہے وہ وہاں سے ضرور فرمائیں گے, اور جبریل امین آواز دیں گے, جعل حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اور اس کے بعد درجوں مومنین جائیں گے اور عورتیں بھی جائیں گی. جب 10 لاکھ کا لشکر جائے گا اس میں بھی ہزاروں عورتیں ہوں گی اور وہ اپنا کردار ادا کریں گی. تو دیکھیں قرآن حکیم جو خطاب ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا, اس میں عورتیں بھی ہیں, مرد بھی ہیں. کوئی نہ یہ سمجھے کہ جیسے یہ جو ترجمے کرنی ہے نا اے ایمان والوں, تو بھائی نے کیوں نہیں کیا اے ایمان والی ہو, یہ بھی تو کرو نا. جب تک یہ قلم مردوں کے ہاتھ میں رہیں گے نا, میرے اور آپ کے مراتب کو گھٹایا جاتا رہے گا. یہ بھی فکر رہے, اللہ کا منشا یہ نہیں ہے, اہل بیت کا منشا یہ نہیں ہے. اہل بیت کے خواتین ہمارے سامنے مشعل راہ ہیں. شہزادی زینب ہمارے لیے, شہزادی سیدہ ہمارے لیے دربار میں جا کے فتح کا خطبہ عطا کیا تھا. بیوی نے خطبہ فتح کو نہج البلاغہ کہا جاتا ہے. یزید کی سلطنت کے لذت عطا کر دیا تھا بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے, اور میرے امام رضا علیہ السلام کی بہن بی بی معصومہ کل نے, کہ جس طرح بی بی زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھائی کے ساتھ ملی تھی, اسی طرح بی بی معصومہ کل 3 سال ولی عہدی رہی ہے, صرف 3 سال. 3 سال کے بعد تو زہر دے دیا تھا. بس اپنے مسائل کی طرف آتی ہوں, مامون نے زہر دے دیا تھا. اب دیکھیے اس زمانے میں تو کمیونیکیشن کا یہ والا نظام تو تھا نہیں. بی بی معصومہ کو اپنے بھائی کی تلاش میں نکلی ہیں. ان کو پتا تھا کہ مکار نے فوجیں بھیج کے میرے بھائی کو بلایا ہے. آپ نکلی ہیں بی بی اپنے بھائی کی تلاش میں نکلی ہیں. بی بی معصومہ کو اپنے والد کی بہت قابل خاتون تھی کہ سوالوں کے جواب آپ دیا کرتی تھی. صحابہ کے مقام پر جب آپ پہنچی ہیں, ان کے مقام پر وہاں بیمار پڑ گئی, تو وہاں آپ وہاں کے ایک مومن نے, امی جن کا کہا جاتا ہے, وہ بی بی کو اپنے گھر لے گئے. وہاں بی بی کا حجرہ تعمیر کیا. چند دن بی بی نے وہاں عبادت کی. اس کے بعد بی بی کا وہاں انتقال ہو گیا, اور وہیں بی بی کا وہیں مقبرہ ہے. اور آج بی بی معصومہ کون کا جو مقبرہ ہے, ان کا جو روضہ مبارک ہے, کہا ہے اہل بیت نے کہ شہزادی سیدہ کا روضہ واضح نہیں ہے. شہزادی سیدہ کے روضے میں تو ان ملعونوں نے بلڈوزر چلا کے اس کو گرا دیا تھا, اور ان ملعونوں نے نشانیاں مٹا دی تھی اہل بیت کی. جنت الباقی میں شہزادی کے روضے کو باقی نہیں رہنے دیا تھا. فرمایا معصومہ کل کے پاس
सुमैया को अपने भाई की याद में निकली थी और किस तरह मलाउन ने एक दिन अंगूरों में जहर दिया, इमाम को अपने पास बुलाया। जब देखा कि इमाम का वजूद अब बर्दाश्त नहीं हो सकता,